اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد اعظم علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المعرفت۔ پیام رمضان کی ایپیسوڈ نمبر 26 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں بکھیرتا ہوا اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے حسن خلق۔ تو آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اس عنوان پر شامل گفتگو ہیں جامعہ حافظہ کے مدرس مولانا اسد عباس غفاری صاحب کہ جو ہماری اس عنوان پر رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آئیے آج کے اپنے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جزاکم اللہ، اور ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہر بار ہماری عرض پہ ادھر تشریف لے آتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ مبارک رمضان اب اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے جو آج کا پروگرام رکھا اور ہم نے اس کا عنوان رکھا حسن خلق۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو حسن خلق کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ بہت بہترین عنوان حسن خلق۔ حسن ایک الگ لفظ ہے، خلق ایک الگ لفظ ہے۔ حسن کا مطلب ہے اچھا اور خوبصورت، اور خلق کا مطلب ہے اخلاق یا کردار، اور جب ان دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حسن خلق، تو اس کا مطلب بنتا ہے اچھا اخلاق یا خوبصورت کردار۔ کیا بات ہے! اچھا اخلاق ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے۔ کیا بات ہے! بالکل۔ اور اس کے ساتھ اچھا اخلاق انسان کی عزت اور مقام میں اضافہ کرتا ہے معاشرے میں۔ بے شک بے شک۔ اور پیغمبر گرامی اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد انہوں نے بھی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہی لوگوں کے دل جیتے اور لوگوں کو یہ سمجھایا، اسلام کی حقیقت سے روشناس کروایا کہ اسلام صرف عبادات اور عقائد کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے زیادہ حسن خلق پر زور دیتا ہے۔ بالکل جی۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام کا حسن خلق نہ ہوتا، پیغمبر گرامی اسلام کا اچھا اخلاق نہ ہوتا، تو یہ اتنا بڑا انقلاب جو آ گیا یہ کبھی نہ آ سکتا۔ بالکل۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو ساحر کہا گیا، اور نہ دیوانہ کہا گیا، کیسے کیسے اذیتیں کس طریقے سے نہیں دی گئی، یعنی الفاظ کے ذریعے سے بھی اذیتیں دی گئیں، اور ویسے پیغمبر گرامی اسلام پر کبھی کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا تھا، کبھی اوجری اونٹ کی جو ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام پر حالت نماز میں پاؤں کے نیچے کانٹے بچھا دیا جاتے تھے چلتے ہوئے، کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کرنے پڑی۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی زبان پر یہ ان کا اچھا اخلاق تھا، حسن کردار تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی زبان پر کبھی بھی لفظ شکایت نہیں آیا۔ کیا بات ہے! یہ پیغمبر گرامی اسلام کے اخلاق نے، پیغمبر گرامی اسلام کے رویے نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بالکل۔ اور لوگ پیغمبر گرامی اسلام کے قریب ہوئے، حتیٰ کہ وہ عرب کا بدو معاشرہ کہ جو کافر تھے، چلو تھے، جب اسلام لے آئے تو اسلام لے آنے کے بعد بھی وہ ایسے گستاخیاں اور جرت پیغمبر گرامی اسلام کی سامنے آ کر کر جاتے تھے، لیکن پھر پیغمبر گرامی اسلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ان کو اذیت دے سکے۔ بالکل۔ اسلام، قرآن، پروردگار عالم لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ پیغمبر سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ سورہ غالباً حجرات کی ابتدائی آیات ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو پیغمبر گرامی اسلام وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی محفل میں بیٹھنے کچھ آداب ہیں۔ جب پیغمبر کے سامنے آؤ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو پیغمبر کی آوازوں سے اونچی اپنی آوازیں نہ کرو۔ بالکل۔
اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا تجہروا بالقول لہو کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح پیغمبر گرامی اسلام سے گفتگو نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. یعنی قرآن ادب سکھا رہا ہے. یعنی ایسے لوگ تھے کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کے حضور اپنی آوازوں کو ان سے بلند کرتے تھے، اور ایسے پیغمبر گرامی اسلام کو بلاتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسلام انہیں سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، لیکن پیغمبر نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے ذریعے سے ان کو اذیت پہنچے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس سے بڑے بڑے واقعات آئے تاریخ میں، آپ دیکھ لیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کیا واقعات پیش آئے، اور اس کے علاوہ پیغمبر گرامی اسلام کے آخری دنوں میں کیسے واقعات پیش آئے. تو یہ پیغمبر گرامی اسلام کا حسن اخلاق تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا، اور اتنا عظیم اخلاق کہ پروردگار عالم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب آپ اخلاق کے بہترین مقام پر فائز ہیں. دیکھیے اسلام نے اخلاق کو، حسن خلق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت زیادہ. اگر یوں کہا جائے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، یہ اتنا بڑا جو نظام ہے، ہدایت کا مقصد، بعثت کا مقصد، سب ہر شے کا مقصد انسان کے اخلاق کو سنوارنا ہے، اس کے نفوس کی پرورش کرنی ہے، نشوونما کرنی ہے، اور ان کی پاکیزگی مراد ہو تو یہ کم بے جا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ سورہ جمعہ جو ہے اس کی تلاوت کریں تو ارشاد ہوتا ہے والذی بعث فی الامیین، جہاں پیغمبر اسلام کی غرض بعثت کو بیان کیا جا رہا ہے. جب پیغمبر کو اس مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے تو پیغمبر تو سب سے بڑے نبی ہے نا، سب سے بڑے رسول ہے نا. اب پیغمبر سے پہلے جو نبی آئے، چھوٹے نبی آئے، ٹھیک، تو جب پیغمبر کی بعثت کی غرض یہی ہے تو ان کی غرض بھی یقیناً یہی. بالکل جی. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ، یعنی ان کے نفوس کو پاک کرے، یعنی ان کے اخلاق کو سنوارے. اور اسی طرح اگر سورہ بقرہ میں دیکھیں، ایک غالباً آیت نمبر 129 یعنی 129، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پروردگار عالم کے حضور جب کعبہ تعمیر کیا تو دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں ایک رسول کا مبعوث فرما. کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیات کا، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، آ گیا نا جی، ان کا تزکیہ ہے. تو جہاں بھی انبیاء کی غرض کو بیان کیا گیا ہے، غرض بعثت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں تزکیہ نفس کو ضرور بیان کیا گیا. اسی طرح ایک اور مقام پر پروردگار اعلیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، سورہ آل عمران کے غالباً آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا کرتا ہے؟ کتاب آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کا نفوس کو پاک کرتا ہے، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. بالکل. اور خود پیغمبر گرامی اسلام نے کیا فرمایا آپ نے؟ یہ تو قرآن نے بتایا نا کہ پیغمبر کو کیوں بھیجا گیا. پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت، مشہور حدیث ہے، متفقون علیہ جو ہے وہ موجود ہے تمام شیعہ سنی مصادر میں، کہ پیغمبر کرم اسلام نے فرمایا انما خلقت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ صفات حسنہ یعنی اخلاقی جو خوبیاں ہیں، صفات حمیدہ جو ہیں، ان کو مکمل یعنی درجہ کمال تک پہنچا سکے. بے شک یہ پیغمبر نے اپنی خلقت کا، اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے. یعنی پیغمبر کا مقصد بھی حسن خلق. بالکل. تو یہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے، اور یہ حسن خلق کی اہمیت بھی ہے. اور یہ حسن خلق کے لیے ایک اور بات جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ کس قدر اسلام نے حسن خلق کو اہمیت دی. پیغمبر گرامی اسلام کے پاس ایک شخص آ گیا،
یہ روایت جو موجود ہے، قد جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے پیغمبر گرامی اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مت دین ہو، یا رسول اللہ دین کیا ہے، دین کیا ہے، یعنی کیا پوچھ رہا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حسن الخلق، دین حسن خلق ہے، یعنی حسن خلق کا نام ہی دین ہے۔ دوسرے مقام پر پھر اسی میں وہ شخص ثم اتاہ عن یمینہ، وہ پیغمبر گرامی اسلام کے پہلے سامنے آیا، سوال کیا، پیغمبر نے فرمایا حسن خلق، پھر وہ آیا دائیں طرف اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مت دین ہو، دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حسن الخلق، پھر وہی جواب دیا، پھر وہ آ گیا ادھر بائیں طرف، ثم اتاہ من قبل شمالہ، پھر وہ بائیں طرف آ گیا پیغمبر گرامی اسلام کے، اور پھر وہی سوال کرتا ہے۔ اب محسوس کریں کہ پیغمبر گرامی اسلام وہ ذات ہے کہ جو مولا کائنات کی بھی استاد ہے، بالکل ان کے بھی مولا ہے جی۔ اور مولا کائنات کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی جو ہے وہ ہے کہ مولا کائنات سے ایک سوال کیا گیا، ٹھیک، اور سوال جب بھی وہی سوال کیا جاتا مولا کائنات اسی سوال کا مختلف جواب دیتے ہیں ہر مرتبہ، یعنی سوال ایک اور جواب جو ہے وہ زیادہ۔ مثلا پوچھ لیا کہ مال افضل ہے یا علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تب مولا کائنات نے تقریباً 7 یا 8 یا 10 تک ملتا ہے کہ مختلف جوابات دیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی نہیں، اگر یہ پوچھتے رہتے تو میں بتاتا رہتا۔ لیکن یہاں محسوس کریں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات، ان سے سوال ہو رہا ہے مت دین، و دین کیا ہے؟ پیغمبر تیسری مرتبہ بھی کہہ رہے ہیں حسن خلق، یعنی حسن خلق کا نام دین ہے، ٹھیک۔ جب 3 مرتبہ کہہ دیا ثم اتاہ من ورائہ، پھر وہ پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے سے آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مت دین، و دین کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ اما تفقہ الدین، تو ابھی تک بھی دین کو نہیں سمجھا۔ اب حسن خلق کی ایک خوبی کو بیان فرمایا، ہوا اللہ تغضب، دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کر، کیا بات ہے، دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کر، تو یہ حسن خلق کی اہمیت، ٹھیک۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حسن الخلق رأس البر، تمام اچھائیوں کی بنیاد حسن خلق ہے۔ کس قدر اہم ہے حسن خلق۔ اب یہ حسن خلق کیسے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے لیے بھی معصوم نے فرمایا کہ حسن الخلق فی ثلاث، حسن خلق جو ہے وہ 3 چیزوں میں۔ پہلی چیز اجتناب المحارم، محارم یعنی وہ چیزیں کہ جو تم پر حرام ہیں ان سے اجتناب کرنا، وطلب الحلال، اور حلال چیزوں کو طلب کرنا، ٹھیک، والتوسع فی العیال، اور اگر تمہارے پاس ہے تو اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر فراخ دلی سے خرچ کر، یہ ہے حسن خلق۔ اچھا اب یہ بھی دیکھنا ترتیب کیسی ہے کہ مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن خلق فی ثلاث پہلی چیز طلب الحلال، نہیں، پہلی چیز اجتناب المحارم ہے، یعنی جب تم محارم سے اجتناب کرو گے تو طلب حلال کے مرحلے تک آؤ گے۔ بے شک یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اسلام نے اتنی کسی عمل کے انجام دینے کی تاکید نہیں کی جتنا حرام کاموں سے بچنے کی تاکید کی، اس لیے کہ جب انسان حرام کاموں سے بچتا ہے حلال کی طرف خود بخود آئے گا، ٹھیک۔ تو اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، تو جب پیغمبر گرامی اسلام نے خطبہ شعبانیہ دیا تھا، اور خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور اہمیت اور برکت اور ہر شے کو بیان کیا تھا، تو اس کے بعد آخر میں مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کے پیغمبر گرامی اسلام سے ایک سوال کیا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل، پیغمبر نے فرمایا نا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کیونکہ سب سے افضل تھے تو سب سے افضل کی فکر تھی، تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، سب سے افضل عمل جو ہے
وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے پرہیز کیا جائے، تو یہ اجتناب المحارم. پھر طلب الحلال، حلال کو طلب کرنا، اور پھر فرمایا والتوسع فی العیال، جو اہل و عیال ہے، جو خاندان ہے، ان پر فراخ دلی سے خرچ کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے، یہ حسن خلق کی ایک علامت ہے. جس شخص میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن خلق کے مقام میں اچھے مقام پر ہے. یہ حسن خلق یہ ایسے مفاہیم میں سے ہے کہ جو درجات رکھتے ہیں، جو جتنا ان چیزوں میں زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی حسن خلق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک. لیکن اب اس سے ایک آخری حدیث، یا وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، ایک آخری حدیث اس سے حسن خلق کی اہمیت کو بہت آسان انداز سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ، بہت توجہ کیجیے گا، ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل. حسن خلق کے ذریعے سے انسان آخرت کی عظیم منازل کو پا سکتا ہے، بے شک بے شک، اور شریف ترین بلند مقامات کو پا سکتا ہے. اگلا جملہ جو ہے نا، جو لفظ ہے وہ ہے قابل توجہ. ٹھیک. اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، ہائے 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 ہائے، یعنی عبادت زیادہ نہ بھی ہو، عبادت مختصر ہی ہو، یعنی وہ صرف اپنے واجبات کو انجام دے دیتا ہو، اتنے ہی اس کی عبادت کیوں نہ ہو، تو ضعیف عبادت ہونے کے باوجود بھی اگر آخرت کے بلند ترین مقامات کو پانا چاہ رہے ہو تو وہ کیسے ہو گئے؟ حسن خلق کے ذریعے سے. یہ حسن خلق کی اہمیت ہے. تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں اچھا اخلاق اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی قبلہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ادھر تشریف لائے ہماری عرض پہ. جزاکم اللہ. جی اب ہم آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے کہ جب ہماری اختتامی تقریب ہوگی انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا